ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، آپ نے عالم برزخ کا نام کئی بار سنا ہوگا، لیکن عالم برزخ کیا ہے اور وہاں کی زندگی کیسی ہے؟ عالم برزخ کون سا عالم ہے اور کہاں ہے؟ اور دنیا و آخرت کے درمیان قرار پانے والے اس عالم کو ثابت کرنے کی کیا دلیل ہے؟ کیا برزخ سب کے لیے ہے یا خاص گروہ کے لیے ہے؟ اس سلسلہ میں یہ تمام سوالات موجود ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں ان کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ اس کتاب سے لحاظ سے ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین محترم، لفظ برزخ لغوی لحاظ سے دو چیزوں کے درمیان حائل چیز کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہر دو چیز کے درمیان حائل ہونے والی چیز کو برزخ کہا جانے لگا۔ اسی وجہ سے دنیا و آخرت کے درمیان قرار پانے والے عالم کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اس عالم کو کبھی عالم قبر یا عالم ارواح بھی کہا جاتا ہے۔ اس پر قرآن کریم کی بہت سی آیات دلالت کرتی ہیں، جن میں سے بعض اس معنی میں ظاہر ہیں اور بعض واضح طور پر دلالت کرتی ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمَ يَبْعَثُونَ۔ اس عالم کے بارے میں ظاہر ہے، اگرچہ بعض مفسرین نے اس آیت کے معنی یوں کیے ہیں کہ عالم آخرت سے دنیا میں نہیں پلٹا جا سکتا، کیونکہ آیت کا یہ مفہوم ہے کہ انسان کے پیچھے ایک ایسا معنی ہے جو انسان کو دنیا میں لوٹنے سے روک دیتا ہے۔ لیکن یہ معنی بہت ہی بعید النظر ہے، کیونکہ الی یوم یبعثون روز قیامت تک کا جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان موجود ہے، نہ کہ انسان اور دنیا کے درمیان۔ جن آیات میں واضح طور پر عالم برزخ کا اثبات ہے وہ شہداء کی حیات کے بارے میں ہیں، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ، اور خبردار راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرنا، وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں رزق پا رہے ہیں۔ یہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہوا ہے، لیکن سورہ بقرہ میں تمام مومنین سے خطاب ہوا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ بلند مرتبہ مومنین مثل شہداء راہ خدا کے لیے برزخ موجود ہے، بلکہ فرعون اور اس کے ساتھی جیسے سرکش کفار کے لیے بھی برزخ موجود ہے، جیسا کہ سورہ مومن میں ارشاد ہوتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، وہ جہنم جس کے سامنے ہر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت برپا ہوگی تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو بدترین عذاب کی منزل میں داخل کرو۔ اس بنا پر عالم برزخ کے موجود ہونے پر تو کوئی بحث نہیں ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہاں کی زندگی کیسی ہے۔ اگرچہ اس سلسلے میں مختلف صورتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن سب سے واضح اور روشن یہ ہے کہ انسان کی روح اس دنیاوی زندگی کے خاتمے کے بعد لطیف جسم میں قرار پاتی ہے اور اس مادہ کی بہت سے عوارض سے آزاد ہو جاتی ہے، اور چونکہ ہمارے اس جسم کے مشابہ ہے تو اس کو قالب مثالی یا بدن مثالی کہا جاتا ہے، جو نہ بالکل مجرد ہے اور نہ صرف مادی بلکہ ایک طرح سے تجرد برزخی ہے۔ بعض محققین نے روح کی اس حالت کو خواب سے تشبیہ دی ہے۔ مثلاً اگر انسان خواب میں بہترین نعمتیں دیکھے تو واقعاً محظوظ ہوتا ہے اور ان سے لذت حاصل کرتا ہے، یا ہولناک مناظر کو دیکھ کر غمگین اور غمزدہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے بدن پر بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور خطرناک خواب دیکھ کر چیختا اور چلاتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے اور اس کا بدن پسینہ میں شرابور ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عالم خواب میں انسان کی روح بدن مثالی کے ساتھ فعالیت کرتی ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی معتقد ہیں کہ طاقتور ارواح بیداری کی حالت میں یہی تجرد برزخی حاصل کر لیتی ہیں، یعنی جسم سے جدا ہو کر بدن مثالی میں اپنی مرضی کے مطابق یا مقناطیسی خواب کے ذریعے دنیا کی سیر کر لیتی ہیں اور دنیا کے مختلف مسائل سے باخبر ہوتی ہیں۔ بلکہ بعض حضرات اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہر انسان کے بدن میں ایک مثالی بدن ہوتا ہے،
لیکن موت کے وقت اور برزخی زندگی کے آغاز میں الگ ہو جاتا ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار میں اس مطلب کو بیان کرتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ متعدد روایات میں حالت برزخ کو عالم خواب سے مشابہ قرار دیا گیا ہے، یہاں تک کہ بعض طاقتور نفوس یعنی ارواح متعدد مثالی بدن رکھتے ہیں۔ اسی بنا پر جن روایات میں بیان ہوا ہے کہ ائمہ معصوم ہر شخص کی موت کے وقت حاضر ہوتے ہیں، ان کی توجیہ اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر ہم مثالی بدن کی ان تمام خصوصیات کو قبول بھی نہ کریں تو اصل مطلب سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بہت سی روایات میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور عقلی لحاظ سے بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ ضمناً ہماری گزشتہ گفتگو سے اس اعتراض کا جواب بھی واضح ہو جاتا ہے، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں بدن مثالی کا قائل ہونا گویا تناسخ کا قائل ہونا، کیونکہ تناسخ بھی اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک روح مختلف بدن میں منتقل ہوتی رہے۔ اس اعتراض کا جواب شیخ بہائی علیہ الرحمہ نے واضح طور پر پیش کیا ہے۔ چنانچہ موصوف فرماتے ہیں جس تناسخ کے باطل ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی روح جسم سے نکلنے کے بعد اسی دنیا میں کسی دوسرے بدن میں منتقل ہو جائے، لیکن قیامت تک کے لیے عالم برزخ میں روح کا مثالی بدن میں بدل جانا، جو پھر خدا کے حکم سے اسی پہلے بدن میں منتقل ہونا، اس کا تناسخ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر ہم شدت کے ساتھ تناسخ کا انتقار کرتے ہیں اور تناسخ کے قائل افراد کو کافر جانتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ ارواح کو ازلی مانتے ہیں اور قائل ہیں کہ یہی روح ایک بدن سے دوسرے بدن میں منتقل ہوتی رہتی ہے، جس کی بنا پر روز قیامت معاد جسمانی کا انکار کرتے ہیں۔ جس طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بدن مثالی اسی مادی بدن کے اندر ہوتا ہے، تو پھر تناسخ کا جواب روشن تر ہو جاتا ہے، کیونکہ روح اپنے بدن سے دوسرے بدن میں منتقل نہیں ہوئی ہے، بلکہ بدن کے ایک حصہ سے جدا ہو کر دوسرا حصہ کے ساتھ عالم برزخ میں زندگی بسر کرتی ہے۔